تو آج ہم تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں ایبٹ لیبارٹریز پاکستان کے 2025 کی کارکردگی کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سال کے مالیاتی نتائج کیا کہتے ہیں اور کمپنی نے اپنے سرمایہ کاروں کے لیے کیا حاصل کیا۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال، سال 2025 ایبٹ پاکستان کے لیے آخر کیسا رہا؟ کیا یہ ایک کامیاب سال تھا یا پھر کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ چلیں اس کا جواب سیدھا اعداد و شمار میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ رہا پہلا بڑا ہندسہ۔ ایبٹ پاکستان نے 2025 میں 7.97 ارب روپے کا شاندار منافع کمایا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت متاثر کن کارکردگی ہے جو دکھاتی ہے کہ کمپنی کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں۔ اور اس زبردست منافع کا فائدہ براہ راست شیئر ہولڈرز تک پہنچ رہا ہے۔ کمپنی نے ہر شیئر پر 40 روپے کے حتمی کیش ڈویڈنڈ کا اعلان کیا ہے، جو یقیناً سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا منافع آخر آیا کہاں سے؟ چلیں تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں اور ان وجوہات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایبٹ کو اس کامیابی تک پہنچایا۔ اچھا، اب ذرا ان نمبرز پر نظر ڈالیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں صاف بہتری نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، فروخت 68 ارب سے بڑھ کر 75 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو منافع میں ہے، جو 5.2 ارب سے سیدھا تقریباً 8 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ کمپنی صرف زیادہ سامان نہیں بیچ رہی، بلکہ بہت بہتر طریقے سے منافع بھی کما رہی ہے۔ یہ بار چارٹ تو پوری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ 2025 والا بار 2024 کے مقابلے میں کتنا اونچا ہے۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست چھلانگ ہے۔ یہ کمپنی کی منافع کمانے کی صلاحیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیں اب ایک بہت اہم چیز کو سمجھتے ہیں، ارننگز پر شیئر یا جسے ہم EPS کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے اپنے ہر ایک شیئر کے بدلے کتنا منافع کمایا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کمپنی کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے۔ اور یہاں بھی ایبٹ نے کمال کر دکھایا۔ ان کا EPS 2024 میں 53.46 روپے تھا، جو 2025 میں بڑھ کر 81.37 روپے ہو گیا ہے۔ یعنی ہر ایک شیئر اب پہلے سے کہیں زیادہ کما رہا ہے، جو شیئر ہولڈرز کے لیے واقعی ایک زبردست بات ہے۔ منافع تو بہت شاندار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا کمپنی کی مالی حالت بھی اتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہے؟ اب ذرا کمپنی کی مالی صحت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو بیلنس شیٹ کو دیکھیں۔ 2025 کے آخر میں کمپنی کے کل اثاثے تھے 46.8 ارب روپے، جبکہ اس کی ذمہ داریاں یا واجبات صرف 15.2 ارب روپے تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کے پاس اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد بھی بہت کچھ باقی بچتا ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط مالی پوزیشن کی نشانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیش کے معاملے میں کیا ہوا۔ کمپنی نے اپنے روزمرہ کے کاموں سے 10.7 ارب روپے کا کیش پیدا کیا۔ اس میں سے کچھ پیسہ نئی سرمایہ کاری اور فائنانسنگ میں لگا دیا گیا، لیکن اس سب کے بعد بھی سال کے آخر میں کمپنی کے کیش میں 7.2 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جو کہ ایک بہترین اشارہ ہے۔ تو اب جب ہم نے کمپنی کی مالی صحت کو سمجھ لیا ہے، آئیے ان اعلانات کی طرف چلتے ہیں جو براہ راست سرمایہ کاروں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہ رہا سرکاری اعلان جس کا سب کو انتظار تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے باقاعدہ طور پر 40 روپے فی شیئر کے ڈویڈنڈ کی سفارش کی ہے۔ یہ کمپنی کی بہترین کارکردگی اور اپنے سرمایہ کاروں کو اس کا پھل دینے کے عزم کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ اور یہ ہیں وہ سرکاری دستاویز جس پر چیف ایگزیکٹو اور مینیجنگ ڈائریکٹر سید انیس احمد کے دستخط ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ کمپنی کی طرف سے اپنے سرمایہ کاروں کے لیے ایک پکا وعدہ ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ تاریخیں بہت اہم ہیں، انہیں نوٹ کر لیں۔ سالانہ جنرل میٹنگ 23 اپریل کو ہوگی، اور سب سے ضروری بات، ڈویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا نام 15 اپریل 2026 تک کمپنی کے رجسٹر میں شامل ہو، کیونکہ 16 اپریل سے شیئر ٹرانسفر کا عمل رک جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 ایبٹ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے غیر معمولی اور شاندار سال رہا، لیکن اب سب کی نظریں مستقبل پر ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا کمپنی 2026 میں بھی اسی رفتار کو برقرار رکھ پائے گی؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کمپنی آگے کیا کرتی ہے۔